سید الشہداء سے متعلق 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز خون سید الشہداء، دوسری چیز تربت اور قبر مطہر سید الشہداء، تیسری چیز انصار سید الشہداء، چوتھی چیز عزاداری سید الشہداء کہیے، گریہ سید الشہداء پر کہیے. یہ تمام کی تمام چیزیں سید الشہداء سے متعلق ہیں. ایک ایک کر کے اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں، تربت کے بارے میں کیا روایات آئی ہیں سید الشہداء کی، خود گنبد مطہر کے بارے میں کیا روایت آئی ہیں سید الشہداء کے. خون سید الشہداء کی بات نہیں کر رہا، اصحاب کے خون کی برکت کی بات کر رہا ہوں. کیا روایات آئی ہیں. تربت کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ کیا روایات ہمارے پاس ہیں. سید الشہداء پر جو گریہ ہے اس کے بارے میں کیا روایات ہیں. ان 4 چیزوں کے بارے میں جو روایات ہیں، اگر آپ ان کو جوڑیں اور سمجھیں تو سمجھ میں آئے گا کہ اصحاب اتنے بامنزلت اور معرفت کس بنیاد پر ہوئے. حسین کے اصحاب ہیں. یہ قبر کی مٹی تو کربلا کی مٹی ہے. اس قبر میں کیا خاص بات ہے جو کربلا میں ہے؟ یہ حسین کی قبر ہے. آنسو تو صبح شام آپ روتے ہیں سرکار کسی بھی بات پر، حسین پر بہنے والے آنسو. اور میں آپ کو بات بتاؤں، 2 روایتیں آپ کے 8ویں امام اور ہمارے اور آپ کے 8ویں امام فرماتے ہیں، ان کنت باکین، ریان ابن شبیب، مرو کا واقعہ خراسان میں. داخل ہوا ریان ابن شبیب سے کہا کہ اپنا شبیب، ان کنت باکین علی شیء فابکی علی الحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر تمہیں کسی چیز پر رونا آ رہا ہے نا تو حسین کی نیت کر کے رو، حسین پر گریہ کرو. راوی آتا ہے کہتا ہے عجیب ہے، دیکھیے اب یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں. اگر ہم نے نماز کا طریقہ امام سے پوچھا، روزے کا طریقہ امام سے پوچھا، آپ اٹھتے صبح کے 8 بجے، روزہ سحری نہیں کی، سحری کر لیجئے. مولانا پھر کیا ہوگا؟ روزہ تو باطل ہو جائے گا. 8 بجے سحری کر لی نا، سحری کا وقت 4 بجے ختم ہو رہا تھا، تو 8 بجے سحری کیجئے، رات کو 11 بجے افطار کر لیجئے گا، وہی 14 گھنٹے 12 گھنٹے ہو گئے. مولانا کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیوں بھائی؟ معصومین نے یہ نہیں بتایا ہے نا، تو ہر چیز معصومین سے پوچھتے ہیں، تو گریے میں آ کر پھر معصومین سے کیوں نہیں پوچھتے؟ گریے کو کیوں ہم اور آپ اپنے ناقص علم کے ذریعے تولتے ہیں؟ ایک گھونٹ جو آپ نے پیا. اب سید الشہداء کی ایک اور فضیلت، سید الشہداء کی کیا فضیلت ہے؟ بہرحال یہ تو نعوذ باللہ یہ تولنا سید الشہداء کو، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. 6 امام کی روایت ہے، آپ کی نفس کی خواہش ہے، آپ کے نفس کی اشتہا ہے، آپ کی ہوا اور ہوس ہے. وہ کیا ہے؟ بھوک لگنا. آپ کی جسمانی خواہش ہے، لیکن نماز کے لیے جی مچل جائے، نوحہ سننے اور نوحہ پڑھنے کے لیے جی تڑپ جائے، تو یہ ایک اشتہا نفسانی نہیں ہے بھائی. یہ نفس چاہتا ہے، یہ روح چاہتی ہے. مولانا کئی دنوں سے مرثیہ نہیں سنا، آپ آ گئے ذرا کچھ نوحہ کچھ مصاحب پڑھ دیجئے، کچھ تھوڑی سی چھوٹی سی مجلس کرنی ہے گھر میں، کئی دن ہو گئے مصروفیت کی وجہ سے. یہ سب کیا ہے؟ یہ آپ کا قلب تڑپ رہا ہے مجلس سننے کے لیے، قلب تڑپ رہا ہے نماز پڑھ لوں 2 رکعت نافلہ، قلب تڑپ رہا ہے زیارت وارثہ، جی تڑپ رہا ہے پانی مل جائے کہیں سے. ان دونوں خواہشوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. یہ جسم کی خواہش ہے، وہ روح کی تعالی اور تعلی اور علو کی خواہش ہے. اب چلیے بارگاہ امام صادق علیہ السلام میں فرما رہے ہیں، صلوات بھیجی گئی یہاں پر مکمل بھیجی. وہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ وہ شہوانی خواہش، میرا جملہ، امام کا جملہ ابھی آغاز نہیں ہوا، وہ شہوانی خواہش، وہ نفس کی خواہش، وہ ہوا اور ہوس کہ جو حسین ابن علی سے جڑ جائے، وہ کون سی ہے؟ پانی پینا. آپ کون سا احسان کر رہے ہیں خدا پر؟ مت پیجئے، پانی مت پیجئے، چکرا کے گر جائیں گے، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گا. مت پیجئے پانی، آپ اپنی بقا کے لیے پانی پی رہے ہیں. 6 امام فرمایا من شرب الماء وذکر عطش الحسین ولعن قاتلہ، جو پانی پیے، امام حسین کی پیاس کو یاد کرے، قاتل پر لعنت کرے، محى اللہ عنہ 1000 سیئہ، خدا اس کے 1,00,000 گناہ معاف کرے گا. کتب لہ 1000 حسنہ، خدا اس کو 1,00,000 نیکیاں دے گا. 1,00,000 نیکیاں مل گئیں، 1,00,000 گناہ معاف ہو گئے. اب کچھ اور امام صادق کے پاس بچا ہے کہنے کے لیے، فرمایا ورفع اللہ لہ 1100 درجہ، خدا 1,00,000 درجات اس کو عطا کرے گا. اور پھر فرمایا وَلَقَدْ لَقِيَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ ثَلْجُ الْفُؤَادِ، وہ قیامت میں خدا سے اس طرح سے ملاقات کرے گا کہ اس کا دل خنک ہوگا، بالکل ٹھنڈا ہوگا. خلائق، مخلوق خدا، ان کے دل پر ٹھنڈک نہیں، گھبراہٹ طاری ہوگی، پریشانی طاری ہوگی.
ایک دفعہ سینوں میں کھولن مچ رہی ہوگی، جس نے ایک گھونٹ پانی کا پیا اس طرح سے قیامت میں خدا کی بارگاہ میں جائے گا، دل میں ٹھنڈک ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جس ہستی سے منسوب کر کے آپ اپنی جسمانی خواہش یعنی پانی پینا منسوب کر کے پئیں، 4 لاکھ تحفے آپ کا امام آپ کو بتا رہا ہے کہ ہوں گے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ امام حسین تک مت پہنچیے، آپ مولا عباس تک بھی مت جائیے، اصحاب نے جو اپنا خون بہا دیا تو ان کو خدا کتنے درجے دے گا؟ تو آپ ان تمام چیزوں کو سمجھیے۔ لہٰذا اگر ہم اپنی اسی گفتگو پر آئیں اور تربت کی بات کیا کی جائے اور اصحاب کے خون کے سلسلے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ابن عبد البر نے الاستیاب، اہل سنت کے بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، مورخ رجالی ہیں، بڑے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا یہ جملہ کہ چیخ کی آواز آئی جناب ام سلمہ کے گھر سے، لوگ دوڑے کہ رات کو عصر کا وقت تھا، اور کیوں چیخی؟ کہا کہ میری ابھی آنکھ لگی، میں نے رسول خدا کو دیکھا، اشعث و اغبر، بال بکھرے ہوئے، سر پہ خاک ہے، ننگے سر ہیں، پیر میں نالین نہیں ہیں۔ میں ایک دفعہ گھبرا گئی، یا رسول اللہ یہ آپ کو کس حال میں دیکھ رہی ہیں؟ کہا کہ میں ابھی کربلا سے آیا ہوں، حسین کے اصحاب کا خون اس شیشی میں ہے، یہ لے کر عرش اولیٰ پر خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ خدا جبرائیل کو بھیج سکتا ہے، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل کو بھیج سکتا ہے کہ سید الشہداء اور ان کے ساتھیوں کا خون لے کر ہماری بارگاہ میں آؤ۔ آخری نبی کے عالم خلقت میں رسول خدا سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں ہے، اس ہستی کو بھیجا گیا۔ اور یہ مولا حسین کا کرم دیکھیے، نانا آئے ہیں اپنے بیٹے کا خون لے کر جانے کے لیے، اصحاب کا خون بھی ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں۔ تربت، آپ کو پتا ہے کہ تربت کی کیا شان و شوکت ہے۔ روایت بڑی عجیب ہے کہ جب ملائکہ جو صبح اور غروب کے وقت، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت ملائکہ عالم غیب سے نازل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جب وہ پوچھتے ہیں حوروں سے، ہم دنیا میں جا رہے ہیں، تمہارے لیے کیا لے کر آئیں؟ حوریں کہتی ہیں اگر لا سکو تو تربت حسین ابن علی لے کر آنا۔ چھٹے امام سے پوچھا کہ اپنا رسول اللہ تربت آپ کے جد کی میرے پاس ہے، وہ اثر جو آپ نے بتایا وہ نہیں ہوا۔ امام نے کہا جب تم لے کر نکلے تربت کو تو آداب کے مطابق لے کر نہیں نکلے، کھلی ہوئی تھی، ملائکہ، اجنہ اور دیگر غیبی مخلوقات نے اس میں سے اپنا حصہ نکال دیا، سب منتظر رہتے ہیں کہ کوئی تربت لے کر نکلے۔ روایت سنی آپ نے، اب تشریح سنیے۔ اجنہ کو اس امام باڑے میں کوئی آنے سے روک سکتا ہے؟ دروازے بند ہو تب بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ عجیب بات ہے، امام حسین کی تربت پر نہیں جا رہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ، کیونکہ اس مقام تک پہنچنے کے کچھ خاص آداب ہیں۔ یہ جو جنات کو طاقت دی گئی ہے، جو حسین ابن علی کی طاقت کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ لہٰذا میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو، نجف میں کتنے مرجے ہیں اس وقت؟ ہمارے 3 یا 4 معروف مرجے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیے، اگر آپ تو جب چاہیں تالا کھلوا کر سرداب میں چلے جائیں، شدت ادب یہ ہے کہ یہ مراجع نہیں کرتے یہ کام۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو معرفت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ قبر کی جانب جانا، وہ جو خاص قبر جو سرداب مطہر میں ہے، وہ اس طرح سے نہیں کہ جب جی چاہا تالا کھول کر چلے گئے۔ اس جگہ کا جو مقام ہے وہ اس مقام سے کہیں بلند ہے کہ جس ذریعے کی آپ زیارت کر کے آئیں۔ لہٰذا آپ ائمہ کی چیزوں کو احادیث اور روایات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔